ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجے من قبل کا آپ سے پہلے من رسول کوئی بھی رسول، وما ارسلنا من قبل کا من رسول اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا مگر نوحی ہم نے وحی کی الیہ اس رسول کی طرف، انہو کہ بے شک لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا انا میرے سوا، فاعبدون پس تم میری ہی عبادت کرو۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے شرک کی نفی فرمائی، شرک کی تردید فرمائی کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، معبود بناتے ہیں اللہ کے سوا، تو کہیں پر فرمایا کہ کیا ان کو اختیار قدرت ہے کہ وہ کل کسی کو زندہ کر سکیں؟ اور 14ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ارے وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو لاؤ کوئی دلیل، یہ ہم نے کل کے سبق میں آخری آیت میں پڑھا تھا۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انبیاء علیہم السلام کو جو پیغام دیا گیا اس کا تذکرہ فرمایا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اب سلیس ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے، الا نوحی الیہ تو ضرور ایسا ہوا کہ ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، انہ لا الہ الا انا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدون بس تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ وقالو اور یہ لوگ کہتے ہیں اتخذا بنا لی الرحمن رحمان نے ولدا اولاد، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی، سبحانہ وہ پاک ہے اس چیز سے، سبحانہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ اولاد بنائے، بلکہ عباد وہ بندے ہیں مکرمون بڑے ہی معزز۔ یہ فرشتوں کے بارے میں ہے، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے قرآن کریم میں کئی جگہ پڑھا، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ مشرکین اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ جن کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں ان بیٹیوں کو اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ وقالو اور یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا رحمان نے اولاد بنا لی، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، بل عباد مکرمون بلکہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، لا یسبقونہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ سے، بالقول بات میں، وہ اللہ کی کسی بات سے آگے نہیں بڑھ سکتے، سبقت نہیں کر سکتے اللہ کی کسی بات سے۔ سبقت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کہیں اور وہ نہ مانے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے نہ سنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَهُمْ بلکہ وہ تو بِأَمْرِهِ اللہ کے حکم پر یعملون عمل کرتے ہیں، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کی کسی بات سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعلم اللہ جانتے ہیں
ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون اور وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے فرشتے، الا مگر لمن ارتضی جس کو اللہ پسند فرمائے یا جس کی اللہ اجازت دیں، جس سے اللہ راضی ہو، وہ کہ اس کے حق میں ہاں میں راضی ہوں کہ تم سفارش کرو، تو پھر وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ وہم اور وہ فرشتے من خشیتہ اللہ کے ڈر سے مشفقون ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے ڈر سے وہ ہر وقت خوفزدہ رہتے ہیں۔ ومن اور جو یقل کہے، ومن یقل اور جو کہے، منہم ان میں سے، انی کہ بے شک میں، الہ معبود ہوں، من دونہ اللہ کے سوا، اور جو ان میں سے کہے کہ میں اللہ کے سوا میں معبود ہوں، فذلک تو اس کو نجزیہ جہنم ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، کذالک ایسے ہی، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، الظالمین ظالموں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ظلم کیا ہے؟ شرک، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرکت کا دعوے دار ہوگا۔ جو یہ کہے نا کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، میں بھی الہ ہوں، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کا دعوے دار ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فذالک نجزیہ جہنم، ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین۔ اب ظالم یہاں پر اس اللہ کے ساتھ شرکت کو ظلم قرار دیا گیا۔ اولم کیا نہیں، یرا دیکھتے، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان السماوات بے شک آسمان، والارض اور زمین، آسمان جمع آسمان اور زمینیں، کانتا تھیں یہ دونوں، تھے یہ دونوں، آسمان و زمین تھے یہ دونوں، رتقا ففتقناہما، یہ رتق تھے، رتق اور فتق دو لفظ اللہ نے یہاں بیان فرمائے۔ رتق کہتے ہیں ایسی چیز جو آپس میں بالکل آپ کہہ لو کہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہوئی ہو، مکس ہوئی ہو، ایک دوسرے کے اندر، ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہو۔ چلے میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں۔ ہم کھانا بناتے ہیں، کھانا، اب جب کھانا بناتے ہیں تو ہانڈیاں تیار کرتے ہیں، سالن تیار کرتے ہیں، اس کے اندر نمک بھی ڈالتے ہیں، مرچ بھی ڈالتے ہیں، مسالے بھی، پانی بھی۔ اب یہ ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، اور اس طرح مکس ہیں کہ اب آپ نمک کو اس میں سے الگ نہیں کر سکتے، تو گھل گیا ہے اندر۔ مرچ کو آپ الگ نہیں کر سکتے، مرچ تو گھل گئی ہے اندر، اور بہت سی چیزیں جو اس طرح مکس ہو جاتی ہیں، یہ رتق کہلاتا ہے۔ آسمان و زمین رتق تھے، اس طرح آپس میں مدغم ہوئے تھے، ضم ہوئے تھے آپس میں، ایک دوسرے کے اندر مکس تھے۔ ففتقناہما، اور پھر ان دونوں کو ہم نے الگ الگ کیا، اور ایسے الگ الگ کیا کہ ہر چیز بالکل ایک دوسرے سے الگ ہو کر، پورے توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، ہر چیز الگ ہو کر اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو گئی۔ جو چیز زمین کے لیے سوٹیبل تھی وہ زمین بن گئی، اور جو چیز آسمان کے ساتھ سوٹیبل تھی وہ آسمان کی طرف چلی گئی، اور یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل الگ الگ ہو گئے۔ ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ آسمان و زمین رتق تھے، ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ جدا جدا کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ وجعلنا، اور ہم نے بنایا،
من الماء پانی سے، کل شیء ہر چیز کو، حی زندہ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی. افلا یؤمنون، یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے، نہیں مانتے اس بات کو. وجعلنا، اور ہم نے رکھے، فی الارض زمین میں، رواسیا پہاڑ، ہم نے زمین میں پہاڑ رکھے، بلکہ کہہ دیجئے کہ گاڑے. ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، ان تمیدا، کہ کہیں وہ ڈاما ڈول نہ ہوتی رہے زمین، بہم لوگوں کو لے کر، کہ لوگوں کو لے کر زمین ڈاما ڈھول نہ رہے. زمین کو پانی پر بچھایا گیا. والارض مددناها، زمین کو ہم نے بچھایا ہے، پانی کے اوپر بچھایا ہے. اب پانی کے اوپر جو چیز ہوتی ہے، کشتی کو دیکھ لیجئے، وہ حرکت میں رہتی ہے، اور یہ حرکت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے. آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک دفعہ زلزلہ آتا ہے، بہت معمولی سی حرکت ہوتی ہے، بہت ہی معمولی سی حرکت زمین کی، لیکن وہ معمولی سی جو حرکت ہے وہ لوگوں کی جانیں نکال لیتی ہے، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ جب زیادہ شدت کا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی ہے، اور اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں، پہاڑ سرک جاتے ہیں. تو اگر زمین کے اوپر زمین ایسے ہی رہتی تو یہ انتمید بہم، وہ لوگوں کو لے کر ڈھاما ڈول لیتی ہر وقت. تو اللہ پاک نے زمینوں کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، ان پہاڑوں نے زمینوں کو ساکن کر دیا. وجعلنا، اور بنائے ہم نے، فیہا زمین میں، فجاجن راستے، سبلا، فجاجن کشادہ، سبلا راستے، اور زمینوں میں ہم نے کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگوں کو راستہ ملے. وجعلنا، اور ہم نے بنایا، السماء، آسمان کو، سقفا محفوظا، محفوظ چھت، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وہم، اور یہ لوگ، عن آیاتہا، اپنے رب کی آیات سے، معرضون، منہ موڑے ہوئے، غافل ہوئے پڑے، پھر بھی لوگ اپنے رب کی آیات سے غافل ہوئے پڑے. وہو، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، الذی، جس نے، خلق، پیدا فرمایا، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو. دن، رات، سورج اور چاند پیدا فرمایا. کلن، یہ سب کے سب، فی فلکن، اپنے اپنے دائرے میں، یسبحون، گردش کر رہے ہیں. کلن فی فلکن یسبحون، ہر ایک، وہ اس دن سوال ہوا تھا نا کہ زمین ساکن ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمام چیزیں، خیر یہاں پر تو سورج اور چاند کا ہے کہ سورج اور چاند یہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر گردش کر رہی ہے. وما، اور نہیں، جعلنا، ہم نے بنایا، لبشرن، کسی آدمی کے لیے، کسی انسان کے لیے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلد، ہمیشہ رہنا. ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی. ہمیشگی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، ایسا نہیں. افئن مت، اگر آپ وفات پا گئے، اگر آپ وفات پا گئے، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ آپ اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ سورہ کوثر میں ہم نے پڑھا ہے، پڑھیں گے بلکہ وہاں پر، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرینہ اولاد وفات پا گئی تو کفار نے کہا کہ بطر محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آپ کی جھڑ کٹ گئی ہے، بس یعنی اب آپ دنیا سے گئے تو پھر آپ ختم، بس آپ کا نام و نشان، دین وغیرہ سب ختم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا سے جائیں گے تو یہ زندہ رہیں گے، یہ زندہ رہیں گے. جہاں تک بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر دنیا نے دیکھ لیا ہے کون باقی ہے، کس کا نام باقی ہے، کس کا نام غالب ہے، کس کا نام قائم ہے، اور کس کا نام قائم رہے گا، اور کس کا نام و نشان اور کس کی جڑ مٹ چکی ہے. کل نفس، ہر شخص، ذائقۃ الموت، موت چکھنے والا ہے.
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت چکھنے والا ہے، ونبلوکم، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں، بالشر والخیر، شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی، نفع کے ذریعے بھی اور نقصان کے ذریعے بھی۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسانوں کو کہ ہر حالت میں انسان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب اس کو فائدہ ملتا ہے تو اوقات سے باہر ہو جاتا ہے اور نقصان ملتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسا کہ کفار اور مشرکین کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب خوشی ملی ہے تو جشن ہے اور اپنی اوقات اور آپے سے باہر نکلے ہوئے، اور جب کوئی تکلیف آئی اور پریشانی اور آزمائش آئی اللہ کی طرف سے تو پھر وہ اس قدر مایوس کہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مرنے اور مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر اور خیر کے ذریعے تمہیں آزما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی کیفیت یہ بیان فرمائی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ بھی بڑی عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا عجباً لأمر المؤمن، مسلمان کا معاملہ کتنا عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء، خوشی ملی، شکرا تو شکر کرے گا، فکان خیر اللہ، وہ اس کے حق میں بہتر ہی بہتر، خیر ہی خیر۔ وان اصابتہ ضراء، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، صبرا تو وہ صبر کرے گا، اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہی بہتر۔ تو نفع آئے، فائدہ آئے، خوشی آئے، صبر اور اللہ کی تعریف۔ ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے، اکثر سننے میں بھی آتا ہے کہ جب کسی شخص کی چھوٹی اولاد فوت ہو جاتی ہے، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، تو فرشتہ جب اس کی جان روح لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ قبضتم فؤاد عبدی، میرے بندے کا دل نکال لائے ہو تم، میرے بندے کا تم دل نکال لائے کا نام یا جی باری تعالیٰ۔ تو پھر اس کا کیا طرز عمل تھا، کیا رد عمل تھا، آگے سے اس نے کیا کہا، کیا کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اللہ اس نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آپ کی حمد ہی کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بظاہر نقصان ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے کہ اولاد فوت ہوئی ہے، لیکن اس اولاد کے فوت ہونے پر اس نے صبر کیا اور اللہ سے کوئی گلا شکوہ جزا فضا یہ نہیں کیا، کوئی ٹرونا پیٹنا یہ نہیں کیا، اس نے صبر کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے ایک محل بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد۔ یہ اس پر ہے کہ اس میری طرف سے پریشانی آنے پر بھی، دکھ آنے پر بھی اس کی زبان پر میرے لیے کلمہ حمد ہی تھا اور کلمہ صبر ہی تھا، تو اس کے لیے محل بناؤ۔ تو ہم تمہیں آزما رہے ہیں، شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی، بھلائی کے ذریعے بھی، برائی کے ذریعے بھی، نفع کے ذریعے بھی، نقصان کے ذریعے بھی، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر آؤ گے۔ بس یہاں تک۔